اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ قواعد و ضوابط کلاس 5ویں سے لیڈیز تک کے لیے طلباء و طالبات کو کورس دیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے تصدیق نامے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز اپلوڈ کی جائیں گی جس کا لنک واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیا جائے گا۔ چیپٹر سے متعلق کوئز کے سوالات بھی دیے جائیں گے جس کے لیے طلباء و طالبات کو 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ گروپ پر روزانہ ایک بونس کا سوال بھی دیا جائے گا۔ کوئز کے جوابات مسلسل 3 دن نہ دینے پر نام گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و نبی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ ٹاپک انتظار اور انتظار فرج یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرنا۔ اس ٹاپک پر چند باتیں آپ کے سامنے حدیثوں کے ذیل میں پیش کی جائیں گی کہ جو انتظار کا مفہوم اور انتظار کے معنی کیسے ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، کیسے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار کریں، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو روایات کے اندر ہمارے لیے فرمائی گئی ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، جس کی طرف ہم توجہ کریں تو اپنے آپ کو بہترین صاحب العصر کا ماننے والا بنا سکتے ہیں۔ انتظار سے متعلق کئی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، کئی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، لغت کے اعتبار سے، دیگر مفاہیم و معانی کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر کئی معنوں کا اضافہ فرمایا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انتظار ہم لغت کے اعتبار سے ان چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ کسی اور کا انتظار کرنا تو ایک عرفی معنی ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کا انتظار کر رہا ہے انسان تو وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے، اس بات کی طرف یعنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی فرد کا انتظار کر رہا ہے تو وہ آئے تو دل میں خوشی آئے، وہ آئے تو اس سے متعلقہ کام انجام پائے، وہ آئے تو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ وابستہ چیزیں پوری ہوں، یہ امید ہوتی ہے۔ بس یہ انتظار کی کیفیت ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے کے لیے انسان امید کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آئے گا تو یہ کام ہوگا۔ اس معنی اور مفہوم کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے انتظار۔ اس انتظار کے مفہوم کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو شاید ہمارے اس موضوع سے میل بھی نہ کھاتی ہوں، یعنی ہمارے اس موضوع کے اندر مطابقت بھی نہ رکھتی ہوں، مثلا کہ انتظار سے متعلقہ بہت سارے اخلاقی ایسے نکات کہ جو اپنی چند کیفیتوں کی بنیاد پر انسان کہتا ہے، لیکن وہ تمام کیفیتیں ضروری نہیں ہیں کہ ہر موضوع کے اندر پوری ہوں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں تاکہ بات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ میں منتظر ہوں کہ میرا مہمان آئے گا، میں منتظر ہوں کہ وہ آئے اور آ کر مثال کے طور پر ایک کام کو انجام دے۔ مثلا میں نے اپنے گھر کے اندر کسی چیز کا افتتاح رکھا ہے، میرے اپنے گھر کے اندر کسی چیز کو انوویشن رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور آ کر اس چیز کا افتتاح کرے، تو میں انتظار جب کر رہا ہوں تو کیا کروں گا؟ میں انتظار کروں گا تو اپنی چیزوں کو تو تیار کروں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا کہ وہ آنے والا آ کر جس چیز کا افتتاح کرنے والا ہے، جس چیز کو پہلی مرتبہ چلانے والا ہے، جس چیز کو مثال کے طور پر وہ ربن کاٹنے والا ہے، وہ ربن بھی میں ہی کاٹ لوں اور کہوں کہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور ربن کاٹے، وہ نہیں آیا، وہ اس کو دیر ہوئی تو میں نے ربن کاٹ لیا۔ اس کو کہیں گے آپ نے انتظار نہیں کیا، یہ تو انتظار کے مخالف ہو گیا۔ یعنی میرے انتظار میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جو
میری ذمہ داری تھی، جو اس کا کام تھا وہ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کروں گا تو یہ انتظار کے مخالف بن جائے گا۔ اچھا، یہ تو کوئی عام مثال کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، وہ میکینک آئے گا تو صحیح کرے گا، جنریٹر خراب ہوگا وہ میکینک آ کر صحیح کرے گا، فریج خراب ہو گیا وہ مثال کے طور پہ کاریگر آئے گا صحیح کرے گا۔ تو وہ جو ٹیکنیشین آ کر صحیح کرتا ہے اس کے لیے انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آ کر ایک کام کو انجام دے، تو کام کو جب انجام دے گا تو وہ خود ہی آ کر سارے کاموں کو انجام دے گا۔ وہ ٹیکنیکل چیزیں آپ نہیں کر سکتے، اور اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا کام کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کام خراب کرنے والے امر کو انجام دینا جس کے منتظر تھے، آپ یہ کہیں کہ چونکہ اس کو آنے میں دیر تھی اس لیے میں نے یہ کام بھی کر ڈالا، تو یہ آپ نے انتظار سے متعلق کام نہیں کیا۔ انتظار اس بات کا متقاضی تھا کہ آپ انتظار کرتے کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ آ کر یہ کام کرے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ آ کر ایک کام کو ابتدا کرے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ کام آ کر پورا کرے۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھتے، آپ اس چیز سے متعلقہ جو چیزیں تھی فراہم رکھتے، آپ اس چیز پر جانے کے راستے تھے وہ راستے تیار رکھتے، بس اتنا کام تھا آپ کا، اس سے زیادہ کام نہیں تھا۔ بس انتظار لغوی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے یہ سارے معنی رکھتا ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں کہ اس روایات کی بنا پر، جیسے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل ظہور کا انتظار کرنا ہے، فرج کا انتظار کرنا ہے۔ یہ بہترین عمل ہے کہ فرج کا انتظار کرو۔ تو فرج کا انتظار کرنا یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا امام کے انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام امام نے آ کر کرنا ہے وہ کام میں ابھی سے کرنا شروع کر دوں، یا نہیں؟ جس چیز کی اتھارٹی مجھے نہیں ہے وہ کام میں اگر کرنا چاہوں گا بھی تو وہ کام میرا کرنا انتظار کے برخلاف ہوگا۔ اگر فریج والے کے آنے سے پہلے میں نے اس فریج کو اس کے پوائنٹس کو میں نے خراب کرنا شروع کر دیا، کھولنا کھلنا شروع کر دیا، تو بجائے یہ کہ میرا فریج صحیح ہوتا خراب ہو سکتا تھا۔ جس کی انوگریشن کے لیے میں نے کسی مہمان کو بلایا تھا، اس مہمان کے آنے سے پہلے میں نے فیتا کاٹنا شروع کر دیا، میں نے وہ تمام چیزیں کھانا پینا شروع کر دیں، تو یاد رکھیے یہ میں نے انتظار کرنے والے کی، جس کے میں انتظار کر رہا ہوں، اس کی توہین کی ہے اور یہ برخلاف کام کیا ہے۔ بس اس انتظار کا ایک عرفی معنی کے اعتبار سے ہم معنی کریں گے، ایک ہم کریں گے کہ جو روایات کے اندر کیا انتظار کی کوئی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ انتظار کیسے کیا جاتا ہے۔ جہاں پر زمانے کے امام کے انتظار کی بات کی گئی ہے تو کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کا طریقہ بیان کیا گیا؟ کیا یہ بیان کیا گیا ہے کہ انتظار کیسے کیا جائے؟ وہ روایتیں یقیناً آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، اب میں جلدی آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کر رہا ہوں، باقی تمام چیزیں آپ چیپٹر کے اندر توجہ کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے کہ تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کرو جس کے بغیر اللہ اپنے بندوں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ سب نے کہا جی ہاں اے فرزند رسول۔ فرمایا خدا کی وحدانیت کا اقرار، یعنی ایمان کی کیفیت بیان کی، پیغمبر اکرم کی نبوت کی گواہی، خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں کا اقرار، ہماری ولایت و ہمارے دشمنوں سے بیزاری، یعنی جہاں پر ایمان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، جہاں وحدانیت ہے، جہاں نبوت ہے، جہاں تمام منزل چیزوں کا جو خدا نے نازل کی ان چیزوں کا اقرار کرنا ہے، ولایت اہل السلام ہے، براءت ہے کہ جو دشمنان اہل بیت سے، اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت ہے، تقوی و پرہیزگاری ہے، کوشش اور بردباری، اور قائم آل محمد کا انتظار، یعنی جہاں دیگر عبادتیں فرمائی گئی وہاں پر یہ عبادت بھی ایک اہمیت رکھتی ہے کہ انتظار کرنا ایک عبادت ہے کہ جس عبادت کو پروردگار عالم نے چاہا ہے ہم سے۔ بس جو خصوصیات ذکر کی گئے ان میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، تو تمام عمر ان کی خدمت کرتا، یعنی آخری زمانے کے ظہور کے بعد کی کیفیتیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت نے تمنا کی ہے اور پچھلے لوگوں نے بھی، یعنی یہ سمجھنا آسان ہے کہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے تھے تو اس وقت بھی کئی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، کئی باتیں بیان کی گئی تھیں کہ وہ لوگ انتظار کریں کہ آخری نبی آئے اور آخری نبی آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنائے، بس اس دنیا کے اندر وہ اپنا پیغام پہنچائے اور پروردگار کی طرف سے ہدایت کرے۔
تو آخری نبی آئے، لیکن اس نبی کے آتے وقت بہت سارے لوگ منتظر تھے، لیکن منتظرین کے اندر بہت سارے ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو سنوار کر منتظر تھے، اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا کر منتظر تھے، کچھ ایسے تھے جو دنیا کی طرف متوجہ ہو کر منتظر تھے لیکن سرکشی کے ساتھ منتظر تھے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو سرکش منتظر بنانا ہے یا ہم اپنے آپ کو اطاعت گزار منتظر بنانا چاہتے ہیں، یہ توجہ رہنی چاہیے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی کہ جیسے کہ اگلے پیراگراف کے اندر ایک جگہ پر بیان ہوا ہے کہ امام آ کر وہ تمام کام کریں گے کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف کا گہوارہ بنے گا۔ بس یہ تمام کیفیتیں جب ہوں گی تو کیسے انجام پائیں گی؟ کیا یہ معجزہ کریں گے امام یا نہیں؟ لوگوں کو اس وقت بھی اپنی ہی تربیت کرنی پڑے گی، لوگوں کو اس وقت بھی امام کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اس وقت بھی لوگوں کو اپنے امام کی بات کو مان کر ان کے مطیع و فرما بردار بننا پڑے گا، دنیا کی خواہشات اور لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی تمام ان رعنائیوں کی طرف بے توجہی کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم اطاعت گزار بن سکیں گے، تب ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے اور ایسے تمام بہترین افراد مل کر ایک معاشرہ بنائیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اور جو ظلم کی طرف اور سرکشی کی طرف رہے گا وہ اس کو دنیا سے نکال دیا جائے گا، اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بس یہ تمام چیزیں بھی وہ ہیں کہ جو ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ انتظار کے مختلف پہلوؤں کے عنوان سے یہاں پہ ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ جہاں ایک انتظار کرنے والا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب ان کا امام ان سے غائب ہوگا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو زمانے میں ہمارے امر یعنی ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، یعنی اہل بیت کی ولایت پر باقی رہنا اس زمانے کے اندر ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فریضہ اہم یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ولایت اہل بیت پر قائم رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ اہم ترین بات ہے کہ جس کی طرف اگر توجہ نہ کی جائے اور جسے کم اہمیت دی جائے تو یہ وہ نقطہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جب آپ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ زیارت کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ گھر سے نکلے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے والدین نے جب آپ سے جدا ہوتے ہوئے آپ سے کچھ کہا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، کہا آپ کے وہ جو ڈاکیومنٹس جو آپ کو سفر میں کام آنے والے، آپ کا پاسپورٹ، اس کا خیال رکھنا، ڈاکیومنٹس کا دھیان رکھنا۔ دوسری چیز آپ سے کہا آپ کو پیسوں کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے ختم ہو جائیں، چوری ہو جائیں تو آپ مثال کے طور پہ کسی ایسی کیفیت میں آ جاؤ جہاں برداشت نہ کر سکو۔ اہم چیز ہوتی ہے تب اشارہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر جو غیر اہم چیز ہے، مثلا آپ نے فرض کر لیں کہ کچھ موزے لیے ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ رومال لیا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ کوئی ایسی عام سی کم اہمیت والی چیزیں جو انسان کے سامان میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان احتیاطاً رکھ لیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا نیم البدل بھی مل جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا ہم ہمارے والدین جب ہم نکلتے ہیں، جب ہم مثال کے طور پہ کسی جگہ سفر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ان چیزوں کا دھیان رکھنا، یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا اپنے ڈاکیومنٹس کا دھیان رکھنا، اپنے پیسوں کا دھیان رکھنا، اپنی جان کا دھیان رکھنا؟ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اہم چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس لیے کہ ان کی طرف خطرہ، باقی کی طرف ممکن ہے خطرہ ہو، ممکن ہے خطرہ ہی نہ ہو، ممکن ہے خطرہ ہو بھی تو اتنا کم ہو کہ وہ خطرہ اگر مثال کے طور پہ آ بھی جائے، وہ خطرہ مثال کے طور پہ انسان کے سامنے آ بھی جائے، وہ چیز ضائع بھی ہو جائے تو اس کا بدل مل جائے گا انسان کو۔ پین اگر کھو جائے گا یا ضائع ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انسان کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پیپر انسان کے پاس ہے، کوئی کاپی انسان نے رکھی ہے کہ سفر میں مجھے کام آئے گی، اس کاپی اگر کھو بھی جاتی ہے، پیپر پھٹ بھی جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اسے کوئی کھا نہیں جائے گا۔ جیب میں مثال کے طور پہ کھانے پینے کا بسکٹ رکھا ہوا ہے تو اگر یہ مثال کے طور پہ کھو بھی گیا، گر بھی گیا، خراب بھی ہو گیا، ٹوٹ بھی گیا، کسی کو دے بھی دیا، کچھ بھی ہوا، چوری بھی ہو گیا، تب بھی کوئی نقصان آپ کو نہیں ہے۔ آپ اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ توجہ کریں اہم ترین چیز کی طرف۔ بس یہاں پہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اہل بیت نے اشارے فرمائے، اب روایات مسلسل بیان ہوں گی، فرمایا کیا اپنے امر ولایت کی طرف توجہ رکھو، یعنی ولایت اہل بیت وہ امر ہے کہ جس پر حملہ ہوگا، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اگر کمزور پڑ گئی تو یاد رکھنا تم اپنے ایمان سے ہاتھ بیٹھو گے۔
تو بس یہ جو مولا نے اشارہ فرمایا. اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا جملہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ امام قائم کے ناصرین و مددگار میں شامل ہو، اسے انتظار کرنا چاہیے. اور انتظار کی حالت میں کیا کرے؟ کہ تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نیک اخلاق سے مزین ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سرکشی کی طرف لے جاؤ اور کہو میں تو انتظار کر رہا ہوں. اپنے آپ کو تقوی کی طرف لانا یہ ہے منتظر کا فریضہ. اپنے آپ کو پرہیزگاری کی طرف لانا یہ ہے انتظار کرنے والے کا فریضہ. اپنے آپ کو نیک اخلاق کی طرف لانا یہ ہے منتظر امام زمانہ علیہ السلام کا فریضہ، کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ امام نے جو آ کر کرنا ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے. جو ہمیں اپنے آپ کو امام کے لشکر میں شامل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ہر دور میں رہی. ایسا نہیں ہے کہ خاص طور پر اس زمانے کے اندر غیبت کے دور میں امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں. نہیں، یہ تو زیادہ ضروری اس امر میں ہو گیا. ہر زمانے کے اندر زمانے کے امام یعنی تمام اہل بیت کے ادوار میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے امام نے اسی بات کا تقاضا کیا کہ ہمارا چاہنے والا ہو اخلاق بہترین ہو، ہمارا چاہنے والا ہو تقوی و پرہیزگاری والا ہو، ہمارا چاہنے والا ہو دنیا دار نہ ہو. اپنے آپ کو ہمارا چاہنے والا ہو تو ایسا رکھے کہ جیسے ہم ہیں. بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کہ جس کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. جو ایک کیفیت کا بیان کیا گیا ہے کہ رنگ تو صرف اللہ کریں گے، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے کہ ہم سب اسی کی عبادت گزار ہیں. یعنی خدا کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا. اب ظاہر سی بات ہے، رنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم دنیا میں جیسے کپڑوں کو رنگتے ہیں، ایک چیزوں کو رنگ کی کیفیتیں محسوس کرتے ہیں، وہ چیزوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن وہی اس معنی اور مفہوم کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو جس طرح سے ایک رنگ انسان کو مزاج بناتا ہے، بس خداوند متعال کا مزاج، خدا کا رنگ، خدا کی صفات، خدا کا انسان سے جو برتاؤ ہے کہ خدا کتنا کریم ہے. انسان اپنے آپ کو کرامت کی طرف لائے. خدا کتنا ستار العیوب ہے، ہر انسان کے کیے ہوئے گناہ اور برائیوں اور تمام تر سیاہ کاریوں کو چھپا دیتا. ورنہ یہی پروردگار چاہے تو اپنی تمام تر قدرتوں کے ذریعے سے انسان کے چہرے کو کالا کر دے اگر وہ گناہ کرے. خدا نہیں کرتا. انسان کے نامہ اعمال کو سامنے کر دے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ فلاں آدمی گناہ کر کے آیا ہے. نہیں کرتا خدا. خدا کتنا ستار العیوب ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا زیادہ رحم دل ہے. یہ بات کا دھیان نہیں کرتا کہ کوئی اس کو مانتا ہے تو اسے نعمتیں دے اور جو اسے نہیں مانتا اس کو نعمتیں چھین لے. بلکہ پروردگار جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو ہر ایک کو عطا کرتا ہے. بس رحم و کرم، مہربانی خدا کی طرف سے جو کچھ صفات ہیں، اب وہ تفصیلات ابھی منتظرین کے فرائض کے ذیل میں چند چیزوں کی طرف اشارہ آئے گا کہ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے. تب ہم اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کر پائیں گے. بس امام زمانہ کے انتظار کرنے والے کے لیے کیا ذمہ داریاں، کیا اس کے فرائض ہیں. پہلی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ امام کی معرفت. روایت بہت کھل کر بیان کرتی ہے کہ ابو نصر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت گزار تھے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت سے پہلے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، آپ میرے مولا و آقا ہیں، میرے مولا و آقا کے بیٹے ہیں. امام نے فرمایا، میرا مقصد ایسی پہچان نہیں ہے. تو کون سی معرفت ہے جو زمانے کے امام چاہتے ہیں؟ ابو نصر نے عرض کی، فرمایا آپ فرمائیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کون سی پہچان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جانشین ہوں. خدا میری برکت کی وجہ سے ہمارے خاندان اور ہمارے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. یعنی ایمان رکھو کہ ہم ہیں تو ساری کائنات ہے، ہم ہیں تو برکتوں کا نظام ہے، ہم ہیں تو کائنات کا نظام ہے. یہ دنیا چل رہی ہے، نعمتیں پا رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نظام کائنات چل رہا ہے، لہلہاتے کھیت نظر آ رہے ہیں، یہ سب اسی وقت ہیں کہ ہم ہیں. کا یاد رکھو دنیا کا نظام وابستہ ہے ہم سے. جب انسان احساس کرے کہ زمانے کے امام وہ قدر و منزلت و حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے سب مل رہا ہے، اگر انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو زمانے کے امام کے وسیلے سے انسان کو رزق بھی ملتا ہے، تو امام کے وسیلے سے. بس یہی وہ معرفت کا ایک مصداق ہے جو مولا نے بیان کیا. مولا فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی یہاں پر لکھی گئی ہے کہ فرمایا کہ من مات وهو عارف لامامہ، جو شخص اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو تو اسے ظہور کا جلد یا تاخیر سے واقع ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. بعض اوقات ہم یہ توجہ کرتے ہیں یا ہم ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جلد آ جائیں امام،
جلدی ہو جائے، ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں نہیں ہوا اور ایسا کیوں ہو جاتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوتا. بعض روایات کے اندر، بلکہ کثرت کے ساتھ روایات کے اندر اس میں فرمایا گیا ہلک فیہ المستعجلون. امام کے باب میں، زمانے کے امام کے ظہور کے باب میں جو استعجال کرنے والے ہوں گے، جلد بازی کرنے والے ہوں گے، کہ ہلاک ہو جائیں گے. ہمارا ایمان اس بات کا متقاضی نہیں ہے، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ امام کا ظہور اب ہونا چاہیے اور کل ہونا چاہیے اور پرسوں ہونا چاہیے یا 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے یا 10 سال بعد ہونا چاہیے. ہمیں پروردگار نے اختیار نہیں دیا کہ ہم فیصلہ کریں. ہم اس بات کے پروردگار عالم کی طرف سے پابند ہیں کہ ہم فقط دعا کر سکتے ہیں. جو مقدر الہی ہے وہ پروردگار طے کرے گا، جو خدا نے فیصلہ کیا ہے وہ حتمی خدا فیصلہ سنائے گا. ہمارا کام ہے دعا کرنا، اور اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اجر و ثواب عطا پروردگار کر دیتا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے زمانے کے امام کی پہچان کرو، وہ صاحب اختیار ہے، تم اس کے لیے صاحب اختیار نہیں ہو. وہ تمہارے لیے صاحب اختیار ہے، وہ تمہارے کاموں کا فیصلہ کرتا ہے، تم اس کے کاموں کا فیصلہ نہیں کرتے. اس امام کے بارے میں طے رکھو، اس اپنے دل کے اندر اطمینان و عقیدہ رکھو کہ ان کا ظہور جلد ہی ہوگا یا دیر سے ہو، جلد ہو جائے دیر سے ہو جائے، اس سے چاہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ چاہنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ ابھی روایت میں اشارہ ہوگا کہ اگر وہ انتظار کرنے والا واقعی حقیقی منتظر ہے تو اسے پروردگار نے ویسے ہی سب کچھ عطا کیا. انسان کیوں چاہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو؟ تاکہ وہ تقرب الہی حاصل کرے، تاکہ وہ پروردگار کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرے، تاکہ وہ خداوند متعال کے سامنے جا کر سرخرو ہو سکے. بس یہی چاہتا ہے نا. بس پروردگار اسے جب آج عطا کر رہا ہے، جب اس کے لیے وسیلے وسائل فراہم کیے ہیں، تو وہ تمام چیزیں تو خدا نے عطا کی ہیں. بس یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو امام کے خیمے میں امام کے ساتھ ہو. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو امام کے خیمے میں پائے. امام کے خیمے میں پانا اپنے آپ کو اسی وقت ممکن ہے جب امام کا صحیح معرفت کے ساتھ انتظار کرنے والا ہو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی طولانی غیبت کے زمانے میں باطل خیالات کے مالک لوگ، اس لیے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو ایمان کی بنیاد ہلاتا ہے. ایمان کی بنیاد کے اندر وہ چیز ہلا دیتا ہے جس کو آج ہم احساس نہیں کر سکتے. ہمیں 5 سال بعد احساس ہوتا ہے، ہمیں 10 دن بعد احساس ہوتا ہے، ہمیں 10 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا غلطی کر کے آئے جس کی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہو گئی. اور زمانے کے امام کی معرفت اور ولایت اہل بیت اور برات دشمنان اہل بیت، یہ وہ چیزیں اور بنیادی نقطے جو روایت میں پہلے بھی بیان ہوئی یا پھر بیان ہوں گی کہ وہ چیزیں ہیں کہ جن عقائد کو اگر ہم نے مضبوط نہ کیا تو یاد رکھیے اس میں پیدا ہونے والے رخنے، اس میں پیدا ہونے والی وہ خرابیاں انسان کو ایسے برباد کریں گی کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا کیا کروں کہ امام علیہ السلام کے خاص شاگرد جناب زرارہ نے کہا آقا میں زمانے کو پالوں تو کون سا عمل انجام دوں؟ مولا نے دعا سکھلا دی، دعائے معرفت کے نام سے اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. پوری دعا بھی معروف ہے، اس کا ترجمہ بھی بہت معروف ہے، اس لیے میں اس ترجمے میں وقت کو نہیں استعمال کرتا، ہمارے پاس وقت کم ہے تاکہ بات کو مکمل کیا جا سکے. دعائے معرفت پڑھو تاکہ تمہاری معرفت میں اضافہ ہو، تم اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرو، تم اپنے نبی کی معرفت حاصل کرو، تم اپنے حجت کی معرفت حاصل کرو. جب تک یہ نہیں ہوگا، خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، ان تمام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، انسان گمراہ ہو جائے گا. بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میری نسل میں میرے قائم کو اس حال میں دیکھیں کہ ان کے قیام سے پہلے خود ان کی اور ان سے پہلے کے ائمہ کی اقتدا کرتے ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوں، اعلان کرتے ہوں. ایسے افراد میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نزدیک میری امت کے سب سے زیادہ معزز اور عظیم افراد ہیں. پیغمبر کے دوست ہیں وہ افراد کے جو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں. بس مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ کوئی بھی چیز ہمیں اپنے شیعوں سے جدا نہیں کرتی مگر خود ان کے وہ برے اعمال ہیں کہ جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں، جن اعمال کو ہم پسند نہیں کرتے. اور نہ ہی ایسے کاموں کی ہمیں اپنی شیعوں سے توقع ہے کہ ایسے کام نہ کرے جو اپنے زمانے کے امام کو ناراض کرنے کا سبب بنے، ایسے کام نہ کرے جو اپنے زمانے کے امام کو اپنے سے دور کرنے کا سبب بنے. ہم اگر ایسے کام کریں گے تو یاد رکھیے ہم اپنے اعمال کو اپنے زمانے کے امام سے چھپا نہیں سکتے، وہ تو پیش ہوں گے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے جو واجب فریضہ ہے. بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کو توجہ کرنی چاہیے. چھٹے امام فرماتے ہیں
کہ جو شخص چاہتا ہے کہ امام قائم علیہ السلام کے مددگاروں میں شامل ہو تو اسے انتظار میں رہنا چاہیے، اور انتظار کے دوران تقوی، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق سے مزین رہنا چاہیے۔ بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں توجہ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان کسی کا انتظار کر رہا ہو تو اس کی یاد بھی تو آتی ہے، اور اگر وہ ذات ایسی ہو کہ جو ہر ہی نعمت کا وسیلہ ہو، ہر ہی نعمت اسی کے وسیلے سے آ رہی ہو، انسان کے پاس جو کچھ ہے اسی کے وسیلے سے موجود ہے، تو بس اس نعمت عظمیٰ، وہ ولی خدا کہ جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اگر اس کا انتظار کر رہا ہے تو پھر اسے یاد بھی رکھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا انتظار کر رہا ہے اسے بھلا دیا۔ اگر کسی مہمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی غمی کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے خوشی و غم اس کو یاد رکھتا ہے۔ بس جیسے کہ سلامتی امام زمان کی جو دعا ہے، اللہم کل ولیجک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا فرمائی گئی، اسے خاص طور پر 23ویں شب ماہ رمضان کے اعتبار سے نقل کیا گیا، کہ بقیہ ایام میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ امام کی سلامتی کی دعا یہ کی جائے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے امام کی یاد سے مزین کرے۔ جیسے کہ دیگر دعاؤں کے اندر یہ جملہ فرمایا گیا کہ عزیز علی ان اری الخلق ولا ترى، کتنا سخت ہے میرے اوپر، ساری دنیا کی ہر مخلوق کو دیکھتا ہوں، اے مولا آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، آپ کی طرف میری نگاہیں نہیں اٹھ پاتی، آپ کے دیدار سے میری نگاہیں منور نہیں ہو پائیں۔ بس یہ وہ جملے ہیں کہ جس کو ہمیں پڑھ کر پڑھوا کر سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے امام کے ساتھ رابطہ ایسا رکھنا چاہیے۔ دعائے عہد کے اندر ہم کو یہ جملے پڑھوائے جاتے ہیں کہ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ اے پروردگار، میں تجدید بیعت کرتا ہوں آج کی صبح بھی۔ کس چیز کے لیے؟ وہ بیعت کہ اپنے امام کی آرزوؤں کو عملی جامہ بنے، اپنے آپ کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی بیکار نہیں بیٹھے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی شخص امام کے برحق ظہور کے وقت ان کے ہمراہ حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے ہم دعا کے اندر بھی جملہ کہتے ہیں اللہم اجعلنی من انصاری، پروردگار مجھے امام کے انصار میں سے، اعوان میں سے، ان کے دکھ کو دور کرنے والوں میں سے، ان کی طرف تیزی سے بڑھنے والوں میں سے، ان کی حوائج و خواہشات کو پورا کرنے والوں میں سے، ان کے حکم کو پورا کرنے والوں میں سے، ان کے حمایت کرنے والے، ان کے ارادوں کی طرف سب سے پہلے بڑھنے والے اور ان کے سامنے شہادت پانے والوں میں سے قرار دے۔ یہ جملے ہیں کہ جو ہم ان دعائے عہد کے اندر پڑھتے بھی ہیں اور اسی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک اپنے پروردگار سے یہ عہد کرے تو خدا ان کو ہمارے قائم کا ناصر و مددگار قرار دے گا، اور امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اگر اسے موت بھی آ گئی تو خداوند متعال سے قبر سے اٹھائے گا تاکہ قائم کے مددگاروں اور نصرت کو کرنے والوں میں اسے شمار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کا جملہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام سے متعلق منسوب جملہ ہے کہ بعض افراد کے لیے ایک بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان پر یکدل و مصمم ہو تو ہرگز ہماری دیدار کی نعمت میں دیر نہیں ہوگی اور مکمل و حقیقی معرفت کے ساتھ ہماری ملاقات جلد ہو جائے گی۔ بس ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ فریضوں میں سب سے بنیادی اور اہم ترین فریضہ یہ اپنے آپ پر محنت کریں۔ آج دنیا کے اندر یہی سلسلے جاری کہ ہر انسان جب زمانے کے امام کی تیاری کی بات کرتا ہے معاشرے میں جا کر دوسروں کی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں فلاں کے لیے یہ کروں، فلاں کو یہ کروں، فلاں برا، فلاں اچھا، فلاں نے کمی، فلاں بھی، یہ سب دوسروں سے متعلق سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھتا اور کبھی ہمارا فلاح کی طرف نہیں جاتا معاشرہ۔ ہم پابند ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اچھا کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو اچھا کریں گے تو ہمارا اطراف خود ہمیں دیکھ کر اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر ہمارے کہنے کا اثر خود بخود شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر باقی سب کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ بس ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میری نسل سے قائم کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کے قیام سے پہلے خود ان کی پیروی کریں اور ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ تو ایسے افراد میرے دوست اور میرے ساتھی ہیں، اور روز قیامت میرے نزدیک میری تمام امت میں عزیز اور عظیم افراد ہوں گے۔
بس یہ امام کی طرف سے چند چیزیں اور اہل بیت کی طرف سے چند چیزیں کہ جو اشارتاً فرمائی گئیں۔ شیعوں کی ایک جماعت نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نصیحت کی درخواست کی تو امام فرماتے ہیں کہ تم میں صاحب حیثیت لوگ غریبوں کی مدد کریں، مالدار افراد اور حاجت مندوں کے ساتھ مہربانی و محبت سے پیش آئیں، اور تم میں سے ہر شخص دوسرے کے لیے نیک نیتی سے کام کرے۔ نیک نیتی بہت ضروری ہے۔ امام باقر علیہ السلام اپنے صحابی عبدالحمید واسطی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم امام کے ظہور کے انتظار میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ہمیں بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، عبدالحمید کہ تم گمان کرتے ہو کہ خدا نے اس بندے کے لیے جس نے خود خداوند عالم کے لیے وقف کر دیا ہے، ایک مشکلات سے نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں قرار دیا؟ خدا کی قسم اس نے ایسے لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے راستہ مقرر کیا ہے۔ خداوند عالم رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر ولایت کو زندہ کرے۔ یہ تمام چیزوں کو منہمک کر کے، تمام چیزوں کو جمع کر کے ہماری ولایت کو زندہ کرنا یہ اہم ترین فریضہ بیان کیا گیا۔ یہ میں نے جملہ پہلے ہی بیان کر دیا۔ انتظار کے اثرات کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو خود بخود معاشرے کی اچھائی کی طرف بات آئے گی۔ انتظار کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں ہم اہل بیت کے قائم آل محمد کے وہ شیعہ جو غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کا انتظار کریں اور ان کے ظہور کے زمانے میں ان کی اطاعت اور پیروی کریں۔ یہی لوگ خداوند عالم کے محبوب ہیں جنہیں کوئی غم و اندوہ لاحق نہیں ہوگا۔ بس اسی طرح سے امام سید سجاد علیہ السلام کا ایک حدیث کا جملہ کہ جو شخص ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر قائم رہے گا، خداوند عالم اسے شہدائے بدر و احد کے 1000 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ بس اسی طریقے سے چھٹے امام کا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم شیعوں میں سے کوئی شخص امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار میں مر جائے تو وہ شخص اپنے امام کے خیمے میں رہا ہے۔ بس امام علیہ السلام نے تھوڑے وقفے سے فرمایا بلکہ اس شخص کی طرح ہے جس نے امام کے ساتھ مل کر جنگ میں تلوار چلائی ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں نہیں، خدا کی قسم اس شخص کی طرح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ بس یعنی جو انتظار کرنے والا ہے اسے پروردگار یہ برکتیں اور سعادتیں عطا کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کے گروہ کے ایک محفل میں فرمایا کہ پالنے والے مجھے میرے بھائی دکھلا دے، اور یہ 2 بار فرمایا۔ تو حضرت کے اصحاب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ بھائی نہیں ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے صحابہ ہو لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان رکھنے والے افراد ہیں ان کا درجہ بلند ہے۔ اسی طرح سے بس آخر میں دو حدیث کے جملے کہ جو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب مومنین کا امام غائب ہوگا، بس خوش نصیب ہیں وہ شخص کہ جو اس زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، بے شک ان کی کم سے کم جزا یہ ہوگی خداوند متعال ان سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم میرے راز یعنی امام غائب پر ایمان لائے ہو، تم نے اس کی تصدیق کی ہے، بس تمہیں میری طرف سے بہترین جزا کی بشارت ہو، تم واقعاً میرے بندے ہو، میں تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہوں اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں اور تمہاری برکت کی وجہ سے اپنے بندوں پر بارش نازل کرتا ہوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہوں، اور اگر تم لوگوں کے درمیان نہ ہوتے تو پھر میں گنہگار لوگوں پر ضرور اپنا عذاب نازل کر دیتا۔ بس اسی انداز سے آخری حدیث کا جملہ کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں ہمارے وہ شیعہ جو امام قائم کے غیبت کے زمانے میں ہماری دوستی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ہماری دوستی اور ہماری دشمنی ہمارے دشمنوں سے بیزاری پر ڈٹے رہیں۔ یعنی اہل بیت کی ولایت کو بھی تھامنا ہے، دشمنوں سے بیزاری و برات کو بھی تھامنا ہے۔ وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں، وہ ہماری امامت اور رہبری پر راضی ہوئے، ہماری امامت کو قبول کیا اور ہم بھی ان کے شیعہ ہونے پر راضی ہیں اور خوشنود ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ، خدا کی قسم یہ افراد روز قیامت ہمارے ساتھ ہمارے مرتبے میں ہوں گے۔ بس اس دعا کے ساتھ اس بات کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے بہترین انتظار کرنے والے اور اپنی تربیت کر کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔